السلام علیکم۔ بسم اللہ کی فضیلت۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ کیا آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور ان میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی۔ ابن مردویہ میں یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ تعالیٰ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، رحیم کہتے ہیں آخرت میں کرم اور رحم کرنے والے کو۔ ابن جریر میں یہ بھی روایت ہے، کسی صحابی وغیرہ سے یہ مروی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں سے ہو۔ اس میں یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، پروردگار عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں میں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف پر ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس نے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، اس کی تائید بھی کی ہے، اور ایک حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے پڑھا تھا، اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اس طرح بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں، اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہی تھی۔ مسند احمد میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی تھے ان کا بیان ہے حضور کی اونٹنی ذرا سی پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب میں بھی اسے نقل کیا ہے، اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں لکھا ہے بسم اللہ کہہ کر یہ بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا۔ اس لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبہ کی شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ حدیث میں ہے جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ واش روم میں جانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لے، حدیث میں یہ بھی وارد ہے۔ وضو کے وقت بھی پڑھ لے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء تو وضو کے وقت آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں، بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے، بعضوں نے یہ یاد آنے کے وقت اور بعضوں نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا انشاءاللہ۔ اپنی تفسیر میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث نقل ہیں۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب آپ کی پرورش میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اگلے خاوند سے تھی جو بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو
اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کہنا واجب بتلاتے تھے۔ جہاں پہ ہمیں ہر حال میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اس سے نہ صرف برکت ہوگی، اس کے لیے ہمیں لازم ہے کھڑے ہونا، بیٹھنا، کھانا، پینا، قرآن کا پڑھنا، وضو کرنا، نماز وغیرہ، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے۔ ابن جریر اور ابن حاتم میں روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا، اے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا سب کے لیے اللہ کے نام سے شروع ہو تاکہ ہر چیز میں برکت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین ثم آمین۔